السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید کے ادب پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ولایت کیسے ملی، اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، ایک وقت کے کھانے کو پریشان تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو تو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کھول سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا، تو ہار جائے گا، تو جنید سے کشتی نہیں لڑ سکتا۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کے دن متعین کر دیے گئے۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو اس کمزور آدمی نے، اس سید گھرانے کے آدمی نے کہا، جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن دیکھ لے میں سید میں سے ہوں، سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حف آئے گا، وقتی طور پر تیری عزت کم ہو جائے گی، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ اگر چاہتے تو صرف بائیں ہاتھ سے اس کمزور آدمی کو اٹھا کر کے نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید رحمۃ اللہ علیہ کا دل پسیج گیا تھا، ان کا دل نرم ہو چکا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی، تھوڑی دیر کشتی لڑی گئی اور اس کے بعد جنید رحمۃ اللہ علیہ خود ہی چت ہو گئے، خود ہی نیچے گر گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور زور سے پکارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھی خود گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ لعن طعن کیا، بہت زیادہ برا بھلا کہا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں۔ تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا، لیکن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے وقتی ذلت کو برداشت کیا، اس کے لعن طعن کو برداشت کیا۔ جب وہاں سے اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے اپنے بیوی کو بھی بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی گھر والے بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا۔ مگر جنید رحمۃ اللہ علیہ کا دل مطمئن تھا، وہ پرسکون تھے۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنید تو نے ہمارے خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا کہ ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل کر دنیا میں ڈنکے بجا دیں گے۔ چنانچہ
وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھا، اللہ رب العزت نے اسے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل دینی معلومات یا منہاج قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔